اور مجھے تو اس پر غم ہوتا ہے کہ جو بیٹیاں بہنیں بہویں ہماری مائیں بیان سنتی ہیں ان کے ڈریسنگ کا پتہ چلتا رونا آ جاتا ہے. چست پجامہ پہنا ہوا ہے، شارٹ بڑے بڑے، گریبان کھلا ہوا، آستینیں پھٹی ہوئی، ذرا شوہر کہہ کے دکھائے میں اس کی بات کر رہا ہوں جو دیندار کہلاتی ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو 10 باتیں سنا دیں گی. گھر میں ہے کون جو آپ مجھے کڑی لگا رہے ہیں؟ شیخ نے کہا تھا کہ حلال نعمت کو منع نہ کرو. بھائی تمہارا بیٹا اور بیٹی ہے یا نہیں ہے چھوٹے؟ تمہارے بھائی بہن ماں باپ نہیں ہے؟ تم تو بے حیا بنتی جا رہی ہو رات دن. گریبان کھلا ہوا ہے اور پیدل جا رہے ہیں یا کہیں حج پر جا رہے ہیں، کہیں باہر ملک جا رہے ہیں، کومری جا رہے ہیں یا کسی کام سے گاڑی میں جا رہے ہیں، مردوں کو دیکھ رہے ہیں آگے پھاڑ پھاڑ کر. شوہر کو غیرت کا کیا حال ہوگا شوہر کا؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اتنا دین کی باتیں سنتی ہو اور تم دیندار کہلاتی ہو جگہ جگہ پر، یہ تمہارے کپڑوں کے حال ہیں. گریبان کھلا ہوا، شرم نہیں آتی باپ کے سامنے، بھائیوں کے سامنے؟ بھائی ماں باپ بیچارے گونگے بن کے بیٹھے ہوئے، چست لباس جسم سے چپکا ہوا، اور تم کس کے لیے کر رہی ہو؟ شوہر کے لیے. چلو شوہر صاحب تم تو ہم سے تعلق رکھتے ہو، بتاؤ بھائی کب میرے کو ایسا لگتا ہے کہ غیرت کا جنازہ نکل گیا میرا، مجھے پسند ہی نہیں ہے یہ ذلیل حرکت. بھلے گھر میں کوئی نامحرم نہیں ہے، مجھے پسند ہی نہیں ہے. میری اولاد بڑی ہوگی وہ یہی کپڑے پہنے گی، پھر آگے جنریشن کے لیے کیسے برس آنے والے ہیں؟ آپ سوچو، اللہ کے واسطے سوچو کہ گھر کے اندر تم یہ کپڑے پہن رہی ہو، چست بالکل چپکا ہوا لباس، اور فرشتے نہیں ہوتے گھر کے اندر؟ گریبان کھلا ہوا اور دوپٹہ اچھلا ہوا، اور شوہر جب پیار سے بتا اس کا منہ نوچ لیتی ہیں کہ بھائی جب شیخ نے کہا ہے کہ حلال نعمت تو شیخ کو خط لکھ تو کیسا لباس پہنتی ہے. شیخ جب لکھ دے تو اس کی فوٹو سیٹ کرا کے تقسیم کرا کہ اللہ معاف فرمائے شیخ جائل ہوگا جو اجازت دے گا. تو تمہاری حیا ختم ہوگی نا، چاہے تم اکیلی ہو چاہے تمہارا شوہر اکیلا ہے. آپ کو بتائیں میاں بیوی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، جو حالات ہوتے ہیں اس کے احکامات کیا ہے؟ وہاں بھی حیا سکھائی جا رہی ہے. کیا بتاؤں آپ کو پتا ہے کہ کچھ باتیں آدمی نہیں کر سکتا کہ وہاں خاص اوقات کے اندر خاص بات کے لیے خاص ہدایتیں ہیں. کھلے کان تھوڑی ہم، یا ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں کھلی کانڈنی تھوڑی ہیں کہ جہاں وزٹ دیکھنے آیا منہ گھسڑ دیا. ایسا تھرڈ کلاس گھٹیا لباس پہن کر تم دیندار کہلاتی ہو، دیندار کی مجلس میں یہ پہن کر جاؤ گے کپڑے تم؟ وہاں تو آپ کو کوئی غیر شرعی تو تقریبات ہے نہیں، شرعی تقریب ہے، وہاں کوئی فوٹوگرافی نہیں ہو رہی، کوئی مرد نہیں، کچھ بھی نہیں. تو وہاں تو آپ ظاہری بات ہے برقع اتاریں گی. ان کپڑوں میں تم برقع اتار سکتی ہو؟ بار بار تو بتاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں فرمائی کہ جس سے پتہ چل جائے گا. مفتی صاحب کے شیخ سے بعد میں پوچھنا. نمبر 1 اس بات کا کسی نیک کے سامنے اظہار کرتے ہوئے کھٹک ہونا، بس ختم، غلط بات ہے. نمبر 1 کھٹک ہونا. نمبر 2 کسی نیک کے سامنے اس کا اظہار نہ کرنا. آپ حج کرتے ہو، اللہ ہمیں بھی کرائے، عمرہ اور نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ سب چھپ کر کرتے ہیں. نہیں، امام صاحب سے کہتے ہیں کہ دعا کراؤں. اگر ایک آدمی آ کے جوانی برباد کرتا ہے، زنا کرنے کا ارادہ ہے، گندی فلمیں دیکھنے کا ارادہ ہے، کالا منہ کرنے کا ارادہ ہے، خدا نخواستہ، اور امام صاحب کو بتائے گا کہ آپ دعا کرنا میں کامیاب ہوں، بابا کو کہہ کر کے سو جاؤں، میرا آپ سو جائیں، دوائی ملا رہا ہوں ویلیم 5 آپ کے کھانے میں، آپ سو جائیں تاکہ رات کو میں بدماشی کروں، کمینہ پن کروں. ہے کوئی؟ نہیں، گناہ ہے. آپ اپنے لباس کا اپنے شیخ کو بتاؤ گی کہ میں ایسا لباس گھٹیا پہنتی ہوں؟ چاہے اکیلی ہیں آپ، چاہے آپ کے شوہر آپ دونوں ہیں، بچے ابھی نہیں ہیں، بتاؤ آپ بتاؤ گی؟ اس کا مطلب آپ خیانت کر رہی ہیں. چلو آپ شیخ کو لکھیں گی میں ایسا گھٹیا لباس پہنتی ہوں، چست لباس اور گریبان کھلا ہوا اور آستینیں پھٹی ہوئی، لکھ کر بتاؤ، دیکھتا ہوں کیا لکھتی ہو. نہیں لکھو گی، اس کا مطلب آپ خائن ہیں، آپ گناہ کر رہے ہیں، آپ جبھی آپ چھپا رہے ہیں. اچھی باتیں لکھ کر دو تاکہ اور خواتین کا اعتماد ہو جائے. بڑے بڑے گھر میں ہے نہیں، بھائی گھر میں ہے نہیں، آپ کی قمیص اوپر اٹھتی نہیں ہے، اور آپ تو جناب پتہ نہیں کیا کیا بہترین ڈریسیں پہنے ہوئے، اور آپ باریک دوپٹہ پہنے ہوئے، آپ کا سینہ بھی نظر نہیں آتا، بال بھی آپ کے نظر نہیں آتے، نماز بھی اسی استر لگاؤں گی. تو بھائی استر لگاؤ نا پھر. اور ضرورت کیا ہے لینے کی؟ اس کا میچنگ کا اور دوپٹہ لے لو تو تھوڑا ایسا ہے جیسے بال نظر میں. چلو آپ نے لے لیا، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، فوراً استر تو لگاؤ، ایک دن بھی اس کو مت پہنو. تو آپ ماشاءاللہ سیمپل ہیں ہمارے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، آپ الحمدللہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے سیمپل ہیں. آپ کے اوپر اشارے ہوتے ہیں اچھی بات کے کہ یہ حضرت والا کے سلسلے کے مرد ہیں، یہ حضرت والا کی عورتیں کہتی ہیں حضرت والا کے سلسلے کی عورتیں ہیں. جب یہ ایسا گھٹیا لباس پہنتی ہیں تو ہم کیوں نہیں پہنیں؟ کیا فرق ہے کہ یہ گھر میں پہنتی ہیں ہم باہر پہنتی ہیں؟ تم بولے شیخ سے اپنے کپڑوں کی. ایک خاتون نے باہر ملک سے مجھے جوگر شوز جو ہے
وہ اس کا تصویر بھیجی باہر ملک سے کہ میں یہ جاگر شوز خرید لوں. جاگر شوز اس کا کلر لال اور ایسے ڈیزائن تھے. میں نے لکھ دیا کہ آپ مفتی صاحب سے پوچھ لیں, وہ اجازت دے تو پہن لیں. ہے خاتون ماشاء اللہ کا. وہ بیان میں تم کہتے ہو نا کبھی کبھی جملہ کہ جو میں اپنے بیٹیوں کے لیے پسند کرتا ہوں تو روحانی بیٹیوں کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہوں. ایسا مجھے سزا دی کہ مجھے اگلے جواب تمہارا جو بھی ادب سے لکھا کہ تم اپنی بیٹی کو یہ پہننے دو گے, بہو کو پہننے دو گے, یہ میں مجبور ہو گیا. میں نے کہا ہرگز پہننے نہیں دوں گا. انہوں نے اس کو آج ای میل آیا تھا کہ میں نے اس کو شاپنگ بیگ میں رکھا اور کچرا کنڈی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ لگا دیا. اب بیٹے کو بھیج کر جب جس کی ضرورت ہو وہ لے جائے, جو بھی ہو اس طرح کر دیا. اتنا مہنگا جاگر شوز بھائی, اور ایسا خوبصورت اور جاذب نظر. اور وہ انہوں نے جو ہے نا وہ اب یہاں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ہمارے وہ پسند نہیں آتی. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے, مفتی صاحب اجازت دیتے ہیں تو ہم آسانی کرتے ہیں کہ آپ کو مفتی صاحب اجازت دیتے ہیں آپ لے لو. دیکھو نا کتنا آسان راستہ ہے یہ کہ آپ کو مفتی صاحب اجازت دیتے ہیں آپ لے لو. اب میرا دل نہیں کرتا یہ میری بیٹیاں یہ پہنے اور اس کے نظروں کی پھر پیچھے پیچھے آنکھوں سے جو ہے وہ پیچھا ہو اس کا. جب چاہے برقع پہنا ہوا ہے, کالا برقع, لال رنگ کا شوز, اور وہ بھی لگ رہا ہے کہ بھائی فیشن والا ہے, اور ظاہری بات ہے بڑھیا تو پہنے گی نہیں تو دماغ کھوپڑی گھومے گی. اب ہمارے حضرت والا کو آپ دیکھو, مدینہ شریف سے کسی نے کہا کہ حضرت والا مجھے بیوی کے لیے برقع لینا ہے. فرمایا برقعے ڈیزائن والا نہیں لینا, اور پھر باقی اس میں وہ ہے کہ باریک نہ ہو, چست نہ ہو, مختصر نہ ہو, کپڑے نہ جھلکیں. فرمایا کہ وہاں ڈیزائن والے برقعے ہوں گے, دیکھنا بھی نہیں. سنو آپ ذرا, اب یہ باتیں ہر ایک کو تھوڑی سمجھ میں آتی ہیں. فرمایا برقع لو سادہ, فوراً ہوٹل میں آ جاؤ, اور برقعوں والی دکان پر یہ ڈیزائن والے برقع نہیں دیکھو ورنہ تمہارے دماغ کے اندر گندے خیالات آئیں گے. اب کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے کسی شیخ پر, جبکہ حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ جتنے انسانوں کے ساتھ ہیں اتنے تربیت کے راستے ہیں. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشتی میں قدم کیوں رکھا بھائی؟ وہاں بیٹھنے کیوں آئے وہاں پر؟ اور بھی تو کشتیاں جا رہی ہیں نا. جب آئے ہو تو دل بڑا کرو, ہمت کرو. یا تو ہاتھی سے ہاتھی والے سے دوستی مت کرو, جب دوستی کی ہے تو ہاتھی پر بیٹھ کر آئے گا. دل بڑا رکھو تو ہاتھی کے اوپر بیٹھ کے آئے گا. اسی طرح اللہ والے سے تعلق مت جوڑو. میں تو اللہ والے غلام ہوں. جب اس اللہ والے کے سے تعلق جوڑ دیا, اس کی کشتی میں آ گئے تو اب پہلے سوچ لو نا کہ وہ اللہ والا زبردستی کرتا ہے. دوائی دو بھائی, حضرت والا کیا زبردستی تھی؟ نہیں. کوئی سختی تھی؟ کوئی سوال جواب ہوتے تھے؟ نہیں. یہ راستہ ہے بھائی, آپ کی مرضی ہے. یہ سپر راستہ ہے, یہ پاک راستہ ہے. قرآن پاک کے بتا رہے ہیں صدیقین, نبیین, صدیقین, شہداء, صالحین. آؤ صالحین کے راستے کی طرف. یا جس طرح دنیا میں ہر چیز نمبر 1 چاہیے, آؤ صدیقین کے راستے کے وقت. تو مفتی صاحب بیٹھے ہیں, پوچھو حضرت خلیفہ ہے, کہیں سختی تھی بھائی؟ کہیں کسی کا اٹینڈنس لگتا تھا؟ سوال ہوتے تھے آپ کون سی دعوت میں گئے, آپ ڈیجے میں گئے, آپ کیوں گئے, کچھ ہوتا تھا؟ نہیں. 100 دفعہ جس کو غرض ہو عمل کرے اللہ تعالیٰ کی شریعت پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں. آپ میری ماں بہن بہو بیٹی ہو, یہ بتاؤ, آپ جیسے تھرڈ کلاس اگر کوئی کپڑے پہنتی ہے, 11 بجے کوئی سہیلی آ گئی, آپ نے دیکھ لیا سہیلی آئی ہے, اور وہ اچانک آئی, ٹیلی فون بھی نہیں کیا, آپ نے پہچان لیا میری سہیلی ہے, آپ دروازہ کھولو گی اس لباس میں؟ دیندار سہیلی ہو آپ کھولو گی؟ دیکھتا ہوں ان کپڑوں کے ساتھ اپنی نیک سہیلی کے گھر آپ جاؤ گی؟ تو ان چیزوں کا جب نام انکار میں ہے تو پریشانی کس بات کی؟ یہی مضمون آپ سو رہے تھے. تم لوگ پھر سامنے بیٹھا کرو, آئندہ یہ ڈرامے بازی نہ کرو یہاں بیٹھنے کی. معافی چاہتا ہوں. آپ لکھ لو, یہ تو جمعرات کے مرکزی بیان میں بھی یہ بات کرنی ہے کپڑوں کے بارے میں. بس خوبصورتی چاہیے, ڈیزائن چاہیے, چست لباس. رابعہ بصریہ بن رہی ہیں اور چست لباس پہن رہی ہیں. کیوں؟ گھر میں کوئی رنگ ورنگ نہیں ہے. یہ بھائی چست لباس والی, باریک لباس والی ننگی عورتیں اٹھائی جائیں گی. اب تفصیل جا کر پوچھو, آپ مفتن بنو جا کر وہاں کہ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا, نام محرم کوئی نہیں تھا. ایک آپ مجھے بتاؤ, 2.5-3 مہینے کا بچہ, چلو 4 مہینے کا بچہ ماں باپ کی نقل کرتا ہے؟ نہیں کرتا. میمن کا بچہ میمنی بولے گا, پشتو بولے گا میمن. کہاں سے اس نے جا کے گرامر پڑھی ہے؟ انگریز دان کا بچہ انگریزی, عربی دان کا بچہ عربی, تو کیا وہ اسکول میں پڑھتا ہے؟ گرامر جا کر اسٹارٹ چاہیے. جو ماں باپ بول رہے ہیں. اور بھائی 2 سال کا بچہ جب فوج گالی دے, کہاں سے سیکھی اس نے؟ آج کل تو حالات ایسے ہیں, بہن بہن کو, بیٹی ماں کو, ماں بیٹی کو فوج گالیاں دے رہے ہیں. بھائی ہنسی میں ہاتھ لگا رہا ہے, چلو 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 بہن, چلو چلو. بہن ہنس رہی ہے, ماں باپ بھی ہنس رہے ہیں. ارے ہمارے دل کا حال پوچھو کہ پتہ نہیں لگتا ہے کہ ڈر لگتا ہے کہ دل کا حال پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور ایسا سن اب مجھے کوئی جھوٹ کیوں بولے گا؟
میری کوئی پریس ہے, میرا کوئی اخبار ہے جسے میں خبریں چھاپوں گا, ان کو نیوز لائنر میں ویسے دیتا ہوں. مجھے پتا ہے میرا کون ساتھی ہے کیا خبر لا رہا ہے, وہ کوئی غلط خبر دے گا. ایک آدمی ایسے خاندان سے توبہ کر کے آ کے بتاتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ بے حیاں ہیں, یہ بے غیرتیاں ہیں, اور مشہور ہے بھائی ہینڈ گلو, ساکس, سادہ برقع, جناب نقاب, آنکھوں کا پردہ, اندر ڈریس چڑھا ہوا پہنا ہوا ہے. خیر وہ تو نہیں پہنے گی وہاں, تو بیان کے لیے اور نیک گھر میں کہیں جائیں وہ تو نہیں پہنے گی وہاں, لیکن کچھ شرم اور حیا بھی تو میری ماں بہن بہو بیٹیوں ہے یا نہیں ہے؟ خود بخود حیا ختم ہوگی جب ایسا لباس پہنو گے اللہ کے دشمنوں کا, اس لباس کا اثر ہوگا. حضرت محمد مظہر کا دامت برکات ان کے پاس ایک صاحب کینیڈا سے آئے کہ حضرت یہ لباس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرمایا آپ اپنے بیوی کے کپڑے پہنو 8 دن, پھر انشاءاللہ 9ویں دن دیکھنا ناک پر ہاتھ رکھ کر بات کرو گے. کہاں حضرت بات سمجھ میں آ گئی. بےوقوفی کی بات ہے, تم یہ پہن کے چست پہن رہی ہو, یہ عورتوں کا لباس ہے مرد کا لباس ہے؟ آپ فیصلہ کرو. آپ یہ جو گریبان چاک اور وہ بھی چست اور سب یہ بہو بیٹیاں مسلمان ان کا لباس ہے, تمہارے اصل میں گوبر بھرا ہوا ہے کیا؟ یہ مسلمان بیٹیوں کا لباس ہے. فرق یہ ہے کہ تم اپنا شوق گھر میں پورا کر رہی ہو, باہر نہیں نکل رہی. وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے تو ایک ایک سیڑھی کر کے آدمی اوپر تک جاتا ہے, یہ ابتدا ہوتی ہے بے حیائی کی. حیا تو ختم ہو گئی نا, جسم تو جھلک رہا ہے. وہاں جہاں شریعت نے اجازت دی ہے میاں بیوی کو, وہاں جسم ڈھانپنے کا کیا حکم ہے؟ اور یہاں تم کیا کر رہی ہو؟ گھر کے میں فرشتے نہیں ہے, کیونکہ آپ کے گھر میں ٹی وی تو ہے نہیں, کیبل تو ہے نہیں, تصویریں تو ہے نہیں, رحمت فرشتے تو ہیں, آپ چاہتے وہ بھی چلے جائیں. اتنا محنت کر کے گھر میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اپنا شوق پورا کرنا, اس کا اصلاح نہ کرانا, اپنا شوق پورا کرنا ہے. کسی صاحب نے پوچھوایا مجھ سے یہ تنائی میں ہم ایسا ایسا لباس پہن سکتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی مفتی صاحب, کیونکہ یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مفتی صاحب سے پوچھا بیوی کو کوئی لباس پہنانا چاہتے تھے, کیا لباس تھا, اس کو گولی مارو. لیکن الحمدللہ پوچھا, مفتی صاحب نے فرمایا کہ گناہ تو نہیں ملے گا لیکن اس کی نحوست ضرور آئے گی, کیونکہ یہ مسلمان بیٹیوں کا لباس نہیں ہے. اور پھر یہ فرمایا کہ اب آگے فرمایا کہ لباس مردوں کا ہے, پہن رہی عورت کیا تھوڑی دیر کے لیے آپ کو خوش کرنے کے لیے پہنے, لیکن ایک تو نحوست آئے گی, دوسرا کتابوں میں منع لکھا ہے کہ مرد عورت کا لباس نہ پہنے, عورت مرد کا لباس نہ پہنے. تو وہ آپ کی بیوی جو ہے وہ لباس تو پہنے گی. اور ماشاءاللہ سمجھدار تھی, کہ بس ٹھیک ہے, دل میں خواہش تھی, مفتی صاحب نے منع کر دیا, ختم بات. ایسے بھی حالات ہوئے ہیں کہ مفتی صاحب کو لکھا گیا, انہوں نے فرمایا کہ لباس پہن سکتی ہیں, یہ لباس کوئی بھی لباس ہے, تفصیل نہیں. میرے پاس پتا ہے کہ شیخ یہ مفتی صاحب نے لکھا ہے, اب میرے شیخ کا مجھے مشورہ نہیں چاہیے, حکم چاہیے. اور حکم پر پھر سوچ سمجھ کے اماں ابا, دادا دادی, چچا ماموں, استاد, شیخ وغیرہ, شوہر کبھی حکم نہ دے کہ بیٹا یہ کر, حکم نہ دے, وہ نہیں کرے گا گناہ گار ہو جائے گا بیچارہ. مشورہ دے, شیخ بھی مشورہ دیتا ہے, حکم نہیں دیتا, کیونکہ انسان میں کمزوری آ گئی, نہ مانا تو بیچارہ گناہ گار ہو جائے گا. مشورے میں نہ مانا تو گناہ گار نہیں ہوگا. اس پہ میں نے مشورہ لکھ دیا, پھر خط آیا, معافی کے ساتھ مجھے مشورہ نہیں چاہیے, حکم چاہیے. اب وہ خط آتے رہتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ عمل کتنا ہے. تو حکم یہ ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے یہ چیزیں. ہمارے حضرت حالانکہ پسند بتا رہا ہوں آپ کو, تو مجھے بھی الحمدللہ پسند نہیں ہے. دوسری دفعہ خط آ رہا ہے کہ الحمدللہ کچرے کو پھینک دیا اور اب میں کبھی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی. یہ ہے اتباع نہیں ہے. اور جو جناب اپنے طریقے سے بھاگے جا رہے, کیسے دل کرتا ہے اس لباس کو پہننے کا. اب کبھی ایئرپورٹ وغیرہ پر ہوتے ہیں اور مرد کو چست لباس پہنا ہوا ہوتا ہے, بالکل چپکا ہوا, تو کہتا ہوں دوستوں سے یہ بھی کبھی کبھی ان کو کہنا نہیں یار اس سے پوچھو اتارتے کیسے ہو, آخر تو اتارتے ہوں گے نا. تو 2 آدمی ہوتے ہوں گے, کھینچ کے اتارتے ہوں گے, اور کیسے اتارتے ہوں گے. اب تو نئی ٹیکنیک آ گئی ہے, کوئی وہ میگنیٹ ہو اور اس کے اندر پینٹ میں لوہا ہو اور وہ میگنیٹ الیکٹرانک کا کنیکشن کرے اور وہ کھینچ کر آ جائے. یہ کوئی ہو تو ہم کو نہیں معلوم بھائی, لیکن بہرحال ہم دوست کو اجازت نہیں دیتے, پوچھے پٹائی ہو جائے گی. تو ہمیں پوچھنے کا حق بھی نہیں ہے, لیکن دماغ کام نہیں کرتا, یہ اترتا کیسے ہوگا. یہ کبھی کبھی جب ایسا خیال آ جاتا ہے, میرے 10 منٹ تو گئے, یہ اترتا کیسے ہے یہ, اور پھر پہنتے کیسے. آخر ہینڈل لگائے ہوں گے واش روم میں, پہلا پیر رکھتے ہوئے بھی کیا حالت کیا ہوگی, یہ پتہ نہیں کوئی ٹیکنالوجی ہوگی کہ پہلے پھیل جاتا ہوگا پھر سکڑ جاتا ہوگا. ایسی کوئی ٹیکنالوجی کیوں بھائی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پسند نہیں بھائی؟ پینٹ شرٹ پہننا ہے پہن لو. دیکھو ہمارا پیارا دین, بھائی تمہاری کوئی مجبوری ہے دفتر کی, آفس کی, کالج کی کا نہیں, پھر بھی دل چاہتا ہے پہن لو تو پہن لو بھائی. دیکھو کتنے لوگ آتے ہیں یہاں, وہ حیران ہو جاتے ہیں, اچھا پینٹ شرٹ کی اجازت ہے لیکن اس کو مسلمان کر کے پہنو.
کیا مطلب پینٹ ڈھیلی ہو, آگے پیچھے سطر چھپا ہوا ہو, اور شرٹ کور کر لے, پہن لو آپ, اور لیکن ٹخنا نہ چھپے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ماں اسفل من الکعبین من الازار فی النار, چلنے کی حالت میں, کھڑے ہونے کی حالت میں اوپر سے جو لباس آ رہا ہے اس سے ٹخنا چھپانا حرام ہے. نفس کو کر دے تو فنا, باقی رہے نہ کچھ انا. نفس کو کر دے تو فنا, باقی رہے نہ کچھ آنا. تکبر نہیں رہے گا جب فنا ہو جائیں گے, ورنہ ہم لوگ ہیں وہ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں, ماں بہن بہو بیٹیاں ہیں, کبھی ماں سے, کبھی والد سے, کبھی بھائی, کبھی بہن, کبھی شوہر سے, ہر بات میں نافرمانی. حالانکہ جو خاتون شوہر کی جائز باتوں کی اطاعت نہ کرے ساری رات فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں, اس کا نماز روزہ قبول نہیں ہوتا. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نماز روزے کے ساتھ شوہر کی جائز باتوں میں اطاعت کرے تب کام بنتا ہے, اور جائز باتوں میں اطاعت نہ کرے تو فرشتہ نہیں فرشتے لعنت کرتے ہیں. بدتمیزی ہر بات میں, جیسے میں نے ابھی بتایا کھلونے اور وہ برانڈڈ چیزیں, عورتوں کے کپڑے پہننا, چست لباس, باریک لباس, اور جناب وہ چپکا ہوا ٹراؤزر کی فیشن, گرے بان پھٹا ہوا, بازو پھٹے ہوئے, اور اگر شوہر کچھ کے آنکھیں دکھانے لگتی ہیں فوراً, گھر میں کوئی نامحرم تو نہیں ہے. بیوقوف, تیری تو حیا ختم ہو رہی ہے نا, تیری تو حیا ختم ہو رہی ہے. جب میاں بیوی ساتھ بیٹھے ہیں, تنہائی ہے, اس وقت کے احکامات ادب کے ہیں تاکہ فرشتوں کو تکلیف نہ ہو, اور تو گھر میں ہی تکلیف دے رہی ہے اور بڑی چیمپئن بن رہی ہے. تیرے بیٹا اور بیٹی دیکھیں گے ان کا کیا حال ہوگا. بچپن سے بتایا میں نے آپ کو کہ بچہ ماں باپ کی نقل کرتا ہے, خصوصاً ماں کی. بیٹی نقل کرتی ہے خصوصاً ماں کی, کیونکہ پہلا تو گود ماں کی درسگاہ, ماں کی گود ہے پہلا درسگاہ, تو وہاں تو اس کو یہ فیشن مل رہی ہے. اگر تیرے دل میں ان چیزوں سے نفرت ہوتی تو پہنتی کیوں؟ کہلاتے دیندار ہیں, اچانک کوئی سہیلی آ جائے, دیکھتا ہوں تو کپڑے بدلتی ہے نہیں بدلتی, یا کسی دینداری کے مجلس میں جاؤ, دیکھتا ہوں برقع اتارتی ہے نہیں اتارتی ہو, تو تمہارا دل گواہی دے رہا ہے نا کہ یہ غلط ہے. یہی تو حدیث پاک میں کہ کھٹک پیدا ہو جائے کہ صحیح ہے یا نہیں. چلو اپنے شیخ کو لکھ دو, اگر تمہارا کوئی شیخ ہے تو بہت سی خواتین جہاں باہر ملکوں میں بھی سنتی ہیں, تو اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی شیخ کو لکھ دو کہ میں ایسے لباس پہنتی ہوں, چلو شیخ سرٹیفکیٹ دے دے تو دوسروں کا بھی کام بن جائے گا. یہ صرف انا ہے, انا, نفس کو مارا نہیں. یہ کپڑے قبر میں ساتھ لے جاؤ گی؟ کیسے کیسے اچانک انتقال ہو رہا ہے, ڈپارچر ہو رہا ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا. آج پاکستان کا کوئی طیارہ گرا ہے, 40 مجھے نہیں معلوم, اچھے خاصے لوگ شہید ہو گئے, اور اس میں اب مجھے ابھی تک نہیں پتا چلا تحقیق کا, لیکن اچھے خاصے لوگوں سے سنا ہے کہ ایک شخص کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی, وہ نیکی کے راستے پر آیا, ماشاء اللہ اپنی توبہ بھی کی اور اب شہادت کا رتبہ بھی پا گیا پوری فیملی کے ساتھ. تانگی ساری پلاننگ. اب یہ سبق ہم ہمیں اللہ سکھاتے ہیں لیکن ٹچ سے مس نہیں ہوتے. تم کسی نیک سہیلی کو بتا سکتی ہو کہ میں یہ لباس پہنتی ہوں؟ دیکھتا ہوں کیسے بتا سکتی ہو تم؟ کیوں نہیں بتاتی؟ وہ صرف بدتمیزی سکھا ہے بس ہم لوگوں نے, صرف اپنا اصلاح نہیں کرانا اور اپنے نفس کی غلامی کرنا. یہ حضرت کیا سکھا رہے ہیں ماشاء اللہ, جھکنا تو ہم لوگوں نے سیکھا ہی نہیں. اور یہ تو اللہ معاف فرمائے, آج کل میاں بیوی کے معاملات میں ایسی ایسی خبریں سن رہے ہیں خواتین کی طرف سے تو دماغی کام نہیں کرتا. تو ایسا لگتا تھا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ زیادہ خواتین کے بیان کرتے تھے, وہ زیادہ مظلوم ہیں. اب کی رپورٹنگ الٹی آ رہی ہے, کڑیاں لگانا, آنکھیں دکھانا, اور نہیں ہم تو یہی کریں گے. اب کیا آدمی بیچارہ بولے گا, شور کرے گا. اب شیخ کہہ رہے مارنا نہیں ہے, ڈانٹنا نہیں ہے, اور یہ سن کر وہ اور شیخ بنتی جا رہی. ایک صاحب ہے اپنے بیوی کو زنجیروں سے مارتے تھے, یا روز ہوتے ہیں ابھی نظر نہیں آ رہے, روز زنجیروں سے مارتے تھے. یہاں آنا شروع ہوئے تو اللہ نے ان کو بدل دیا, اور پھر مجھ سے پوچھتے رہے, میں سمجھاتا رہا کہ آپ نے ظلم کیا ہے, معافیاں مانگو. قیامت کے دن کیسے معافی مانگو گے؟ وہ اس نے رویہ نرم کر دیا. جو بھی ہو پھر ہم تو شریعت پر چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آخری سانس تک. اب جناب وہ بیوی نے یہ کہنا شروع کیا جگہ جگہ کہ جہاں میرا شوہر جاتا ہے وہاں اپنے شوہر کو بھیجو, اور میرے شوہر کی بھی اس نے انسان جانور سے انسان بنا دیا. پھر میں نے کہا بیوی کو سمجھاؤ یہ جملہ بولنا منع ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نے پوچھا اب کیا حالات ہے, تو کیا حالات ہے, ہاتھ بند ہے, منہ بند ہے, اب وہ خوب سناتی ہے, پرانے بدلے مجھ سے لے رہی ہے. میں نے کہا بھائی اس کو بیان میں بھیج ورنہ وہ تو تیرے کو بھیج دے گی کسی بغیر ایڈوانس کے. لیکن کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تم مار داڑ کرو, اور وہ بیوقوف اپنے پرانے بدلے لے رہی ہے. ذرا دراز میں ڈانٹ چڑھ ادھر کھڑا. یس سر, یس سر. جی کیا شعر ہے دوبارہ بھائی, واہ واہ واہ, سبحان اللہ.
سارا اللہ کے اس کا راستہ ایک ہی شعر میں حضرت نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ماشاءاللہ. یعنی کہ نفس کی حرام ڈیمانڈ پوری مت کرو. یہ لباس جسم سے چپکا ہوا، خیر اب تفصیل تو ہو چکی ہے، اب دوبارہ کیا تفصیل بتاؤں، لیکن کہنے کا مطلب ہے اور بھی چیزیں اسی طرح ہیں. بس ساری خواہش پوری ہونی چاہیے، چاہے ڈاکہ مار چاہے جو بھی کر، خواہش تو پوری ہونی چاہیے. کتنے بیچارے نوچ نوچ کے بیوی نوچتی ہے ان کو پھر آگے زخم دکھاتے ہیں کہ بیوی نے نوچا ہے. ادھر ادھر نہیں دیکھو، ہم کو پتا ہے کون ہے بھائی. بہت سے لوگ پھنستے خود ہیں، دوسرے طرف دیکھتے ہیں، ہوتے خود ہیں، جان بوجھ کے ادھر دیکھتے ہیں تاکہ ہماری طرف کوئی نہ دیکھے. آپ کو کیا معلوم کون ہے آپ، لیکن دیکھ رہے ہیں ادھر آپ تاکہ آپ کی طرف بات نہ آئے. ان کی بیوی ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہے، زور سے نہیں مارتی. ایسے ایسے غمزدہ آتے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، ایسے ایسے غمزدہ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے اور سب حال پہ رحم فرمائے. جب کوئی مہمان آئے گا یا گھر میں خاندان، میرے شوہر، میرا بہت اخلاق والا شوہر، یہ میرا منا، مثال بتا رہا ہوں. اور جہاں سب نکلے کیا ہے یہ جو کیا ہے کہ کس چیز کی ضرورت ہے، کیا ہے بیگم صاحب 9 بجے جانا ہے، جلدی سے انڈا ونڈا بنا دو نا. اور کوئی کام نہیں کیا؟ آپ نے سنا نہیں کہ اس گھر کے کام کرنا سنت ہے، خود انڈا بنا لیں. ارے بیگم صاحبہ مجھے ایکسپورٹ بھی کرنا ہے، مہربانی کر. بھائی اتنا میرے پاس وقت نہیں، زیادہ باتیں مت کرو، آئی ایم بزی. نیک بیویاں ماشاءاللہ بہت آتی ہیں الحمدللہ، اطاعت کر کے اطلاع بھی کرتی ہیں الحمدللہ، غلطی کرتی ہیں لکھتی ہیں، معافی مانگ کر بھی لکھتی ہیں الحمدللہ، اپنی جنت بنا رہی ہیں ماشاءاللہ. ایک بات جو میں نے برانڈیڈ اور جو فیشن وغیرہ کی بات کی تھی، تو جو میں نے کہا تھا نا کہ بھائی گھر میں کوئی نام محرم نہیں، لڑکی ہیں عورتیں، باریک دوپٹے پر بھی لڑکی، کیا ہے فرق، کیا ہے، کون ہے نام محرم؟ پھر نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ بھی پوچھ لیں مفتی صاحب سے. دوسری بات ایک ضروری بھول گیا تھا، شوہر کو عقل ہو یا نہ ہو میرا سے واسطہ نہیں، لیکن چاہے شوہر کچھ بھی ہو، شوہر کو پسند ہے یہ چیز، ختم بات. تو شوہر کو پسند نہیں، پھر آپ کس کے لیے پہن رہے ہیں؟ آپ کہتی ہیں آپ کے لیے پہن رہی ہوں، جھوٹ بولتی ہیں آپ کے دماغ میں نفس کی غلامی ہے، آپ کے دماغ میں کچرا بھرا ہوا ہے، اسپارک پلگ میں کچرا ہے، جس کو ٹھیک کراؤ شیخ کے پاس جس سے مناسبت آپ کو. پھر آپ خود کہہ رہی ہیں نا کہ میں شوہر کے لیے پہن رہی ہوں، شوہر تو منع کر رہا ہے، بویں کٹوانا، بال کٹوانا، گندے مردوں والے کپڑے پہننا، چاہے آپ اکیلے میں پہنے لیکن مردوں کے کپڑے پہننا تو منع ہے. تو اب جب فرض کریں ایک مثال ہے کہ ابا منع کر رہے ہیں، بھائی منع کر رہے ہیں، جو بھی رشتہ بڑا ہے جس کا دل میں آپ کی عظمت ہے، آپ کو عقل ہے، دیندار کہلاتے ہو، تو آپ شوہر کے لیے کر رہے ہیں نا. وہ کہتے ہیں مجھے پسند نہیں ہے، مجھے ڈھیلا ڈالا لباس پسند ہے، تمہاری محبت اور میرے دل میں بڑھے گی. اپنی انا کو فنا نہیں کیا، تکبر، بڑائی. سوال جواب. بھائی جب بیوقوف جب شوہر کو پسند نہیں تو چاٹے گی کیا کرے گی؟ وہ چاہے ہیں دانت دکھاتا رہے، شیخ کے کہنے کی وجہ سے اچھے اخلاق سے رہے، دل میں محبت شیخ بھی نہیں ڈال سکتا، زبردستی کا نہیں ہوتا محبت کوئی. یہ دوسری بات ہوتی ہے. فرمایا جب میاں بیوی لڑتے ہیں، ایک بال آ جاتا ہے شوہر کے دل پر، وہ بال پھر جلدی نہیں نکلتا. اس طرح سے خط لکھتی ہیں یا شوہر سے بک بک کرتی ہیں، تمہارے لیے تو کر رہے ہوں، مجھے پسند نہیں ہے. اب کیا مسئلہ ہے؟ تکبر، اکڑ. تمہارے اس اکڑ کی وجہ سے جو جس کو محبت کہا جاتا ہے، جسے لیلا مجنو کہا جاتا ہے، اس میں فرق ہوگا. پھر اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسا مسئلہ ہوگا تو اس نے فرمایا سر پر ہاتھ رکھ کر ہوگی، پھر جو اطاعت نہ کرے پھر. ہاں جی، جو چالاک لوگ ہیں، چالاک اور ڈرامے باز جو ہوتے ہیں نا، وہ ہر بات کو ثابت کرنے کی چکر میں ہے کہ میں ہی صحیح ہوں. یہ تکبر اور انا، اس کو فنا کرنا ہے. جیسے اشعار میں نا، نفس کو کر دے تو فنا، باقی نہ رہے انا. نفس تو کہاں فنا ہوا؟ نفس تو فنا ہی نہیں ہوا. تو یہ چست لباس اور باریک لباس عورتوں کا، یہ ننگی عورتوں میں اٹھائی جائیں گی، حدیث پاک ہے. اور میں اب سوال بھی کیا دوستوں سے، میں نے کہا کبھی ایئرپورٹ وغیرہ پر یا کبھی بیان کرتے ہوئے جاتے ہیں تو راستے میں کوئی مرد ملا اور ایسا ان کو لباس پہنا ہوا ہے، سمجھ بھی نہیں آتا کیا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو ہدایت سے مالا مال فرمائے، اور ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں اپنے گھر کا وقت نکال کر، اپنا آرام نکال کر، ذمہ داریاں نبھا کر جلدی 10 بجے تک بیان میں آنا، پھر گھر جانا، بچوں کی مدرسے کی تیاری، شوہر کے لیے تیاری، اور پھر اللہ معاف فرمائے عمل نہ کریں. اس سے بڑا کوئی بیوقوف اور خسارے والا کون ہوگا؟ اور پھر پوچھنا بھی نہیں، مشورہ بھی نہیں. لائیے بھائی جلدی دے دیں، اس کو ہٹائیں دیکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے.
اور جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دیں.